میرے سننے والوں کو السلام علیکم، جہاں بھی ہوں جدھر بھی ہوں، امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ شائستہ آپی کو جلدی سے بلا کر لے کر آؤ، کتنا انتظار کروا رکھا ہے انہوں نے۔ چائے ہو گئے یا پائے ہو گئے، کب سے اس کی سہیلیاں انتظار کر رہی ہیں، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ دوڑتی ہوئی سامنے سے شازیہ آئی۔ آپی آپی، آپ کیا کر رہی ہو؟ جلدی چلو، وہاں اماں پٹاری سے پان نکالے چیخے جا رہی ہیں اور مارے شرم کے میں پانی بھر کر بہہ رہی ہوں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اپنی سہیلیوں کو گھر میں دعوت دینے کی؟ اب جب دے ہی ڈالی ہے تو کام میں سستی کیوں کر رکھی ہے آپ نے؟ سارا سامان میں نے ٹرے میں رکھ دیا ہے، جلدی سے میری مدد کرو۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے کہ آج واقعی میں دیر ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ چلیں جلدی کریں۔ چلتے چلتے اور اماں کی ڈانٹ سنتے ہوئے دونوں بہنیں اب ڈرائنگ روم میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ شائستہ کی 3 سہیلیاں تھیں۔ شائستہ کی تینوں سہیلیاں اینی، فائزہ اور عظمیٰ کہنے لگی، بہت زیادہ دیر کر دی شائستہ، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم تو بہت پھرتیلی ہو، آج پورا آدھا گھنٹہ تم نے کچن میں لگا دیا۔ ارے کچھ نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بس کھڑے کھڑے سر چکرا گیا اور پھر کچھ یاد نہیں۔ کام کیسے ہوا، میں نے کس طرح کیا، سمجھ نہیں آ رہا۔ خاموشی کے ساتھ تینوں چاروں اب آپس میں بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد باتیں شروع ہوئی۔ نیا گھر تم کو مبارک ہو شائستہ۔ ہاں، اماں نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا ہے، امید کرتی ہوں کہ ہمیں راس آئے۔ ماموں جان نے تو ہمیں گھر سے نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ تو اماں نے سلائیاں کر کر کے اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ہمیں یہ گھر مل گیا۔ شکر ہے بہت مناسب قیمت میں ملا۔ ہاں، گھر واقعی بہت بڑا ہے، اور تمہارا باغیچہ اور اس میں لگا وہ انار کا پیڑ بہت ہی زبردست۔ یار، میں 3 سے 4 انار گھر لے کر جاؤں گی، دیکھو کتنے موٹے تازہ انار ہیں، منع نہ کرنا۔ نہیں نہیں، 3-4 سے کیا ہوتا ہے، پورا پیڑ اٹھا کے گھر لے جاؤ۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ شائستہ اور شازیہ دونوں بہنیں تھیں۔ شائستہ کو اپنی تعلیم چھوڑے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، اس نے انٹر کے بعد خیر بات کہہ دی تھی، جبکہ شازیہ ابھی 10ویں جماعت کے امتحان دینے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک انہیں گھر بدلنا پڑ گیا۔ یار، تمہارا گھر واقعی میں بہت خوبصورت ہے، اور خصوصی طور پر اندھیرا ہوتے ہوتے اب شائستہ کی دوستی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ جیسے ہی شائستہ اپنے گھر کا وہ کالا سا دروازہ بند کر کر پلٹی، اس کی نظر سامنے بڑے سے صحن میں کھڑے ہوئے انار کے درخت پر پڑی۔ وہ تیزی سے ہل رہا تھا، پتوں کی شائیں شائیں کی آوازیں شائستہ کو آج خوفناک لگ رہی تھیں۔ شائستہ نے ایک دم اپنے جسم میں چھرچھری بھری اور کندھے اچکا کر اندر کی جانب جانے لگی۔ اچانک شائستہ 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 پیچھے گھومی۔ کون ہے؟ کس نے مجھے آواز دی ہے؟ یہ کیسی ہنسی ہے؟ امی جان، امی جان، شازیہ جلدی باہر آؤ، دیکھو صحن میں کوئی مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ دونوں اماں اور بیٹی بھاگی بھاگی باہر ہیں۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اماں، میرا کسی نے نام لیا اور ابھی کوئی ہنس رہا تھا، اتنی خوفناک ہنسی تھی۔ امی جان، یہ پاگل ہو گئی ہے اور ہمیں ڈرا رہی ہے۔ ویسے بھی اس کا اس گھر میں آنے کو دل تو تھا نہیں، اس کا محلہ جو چھٹ گیا پرانا، اور یہ جگہ کتنی سنسان ہے، یہ گھبرا رہی ہے۔ دیکھو، یقیناً تمہاری دوست تمہیں یہ پٹی پڑھا گئی ہوں گی کہ ڈراؤ اپنی اماں اور بہن کو، تاکہ یہاں سے ڈر کر
ہم واپس اسی محلے میں آ جائیں۔ اماں پتہ ہی کیا کہہ رہی تھیں؟ کیا کہہ رہی تھیں شازیہ؟ اماں اس کی دوست اس کو کہہ رہی تھی کوئی ایسا گیم کر کہ اماں یہ گھر کرائے پہ دے کے واپس اس محلے میں آ جائیں، بھلے رینٹ پہ آ جائیں، چھوڑے ماموں کو نہ رکھیں ان سے واسطہ۔ اچھا تو ابھی سے عمل شروع کر دیا؟ نہیں اماں جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چلو چلو، تمہاری سچ کی ایسی کی تیسی، اندر چلو اور آرام کرو، کافی دیر سے باتیں کر رہی تھیں۔ شائستہ بیچاری سر نیچے کیے اندر کی جانب چلی گئی۔ شائستہ بہت جلدی سو گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ رات کے فکس 2 بجے کھلتی ہے اور اس کو اب شدید پیاس محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اب کچن کی جانب جا رہی تھی کہ اسے اماں جان نظر آئیں جو کہ باہر صحن کی جانب جا رہی تھیں۔ اماں آدھی رات کو صحن میں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ شائستہ بھی اماں کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ وہ اپنی اماں کو ناراض کر بیٹھی تھی، اس لیے اب اسے سوری کرنا تھی، کیونکہ ان تینوں ماں بیٹیوں کا ایک دوسرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جان میری بات تو سنیں، آپ تو مجھ سے ناراض ہو گئی، سیدھی آ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی منہ گھما لیا، اور اب باہر کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیں موسم بھی آج اب آلود سا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو۔ اماں اب سیدھی سیدھی باہر نکل کر صحن میں انار کے پیڑ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شائستہ بھی چلتے چلتے اماں کے پاس آ گئی تھی۔ اماں آپ میری بات تو سنیں، چلیں اندر آرام کریں، میں تو پانی پینے آئی تھی، معذرت اگر آپ میری وجہ سے ناراض ہو کر یہاں کھڑی ہو گئی ہیں، پلیز چلیں۔ جیسے ہی شائستہ نے اپنی امی جان کا ہاتھ پکڑ کے گھمایا تو وہ امی جان کا چہرہ نہ تھا، لمبے لمبے 2 دانت، سفید آنکھوں میں پتلیاں، جلا ہوا چہرہ۔ شائستہ نے جب یہ شکل دیکھی تو مارے چیخ کے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اماں کا تو مارے رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ شازیہ نے بھی رو رو کر اپنی آنکھیں سجھا لی تھیں۔ شائستہ کو جیسے ہی ہوش آیا تو دونوں ماں بیٹیاں اس پر چیخ پڑی۔ کیا ہوا تھا صحن میں؟ کیوں چیخی تھیں؟ اور پھر دیکھو تم ہوش میں ہی نہ آئیں۔ اماں کی حالت دیکھی ہے، اگر ان کو کچھ ہو جائے گا تو شائستہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دونوں شائستہ سے پوچھنے کے بجائے اپنے سوال جواب کر رہی تھیں۔ شائستہ نے اپنی امی کی جانب دیکھا اور پھر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا شائستہ بتاؤ؟ کچھ نہیں اماں، وہ بس ایسے ہی میرا پیر پھسل گیا تھا۔ شائستہ بہت چالاکی سے بات گول کر گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سچ تو ان نے سننا نہیں، اور سن بھی لیں گی تو پھر وہی ناٹک کہ گھر خالی کرنا ہے۔ شائستہ اندر ہی اندر اب ڈر گئی تھی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر کچھ پر اسراریت ہے، یقیناً اس گھر کے اندر ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ ابھی تک تو میں اس چیز سے انجان تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ ایک ہی کمرے میں تینوں ماں بیٹیوں کو۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ سچ سچ بتاؤ، کیوں ڈری تھی؟ کچھ نہیں اماں، کہہ تو رہی ہوں پیر پھسل گیا تھا۔ چلو اچھی سی چائے اور ناشتہ تیار کرو، ہمیں بھی اب ماموں کی طرف نکلنا ہوگا۔ امی میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ شائستہ آپ ہی کو لے جائیں۔ شازیہ نے جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ نہیں شازیہ، تم بھی ساتھ چلو۔ نہیں بھائی، 2-3 گھنٹے کی تو بات ہے، تم لوگ ہو آنا، میں اپنا سوٹ سی لوں گی جو مجھے اپنی دوست ریشم کی برتھ ڈے پہ پہننا ہے۔ ٹھیک ہے تم سی لینا، لیکن اماں آپ چلی جائیں، میں شازیہ کے پاس رک جاتی ہوں۔ شازیہ کو شائستہ کا یہ لہجہ کچھ عجیب لگا۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری ڈیوٹی دیں گی؟ ارے کیا مجھ پر شک کر رہی ہو شازیہ؟ بڑی ہو جاؤ، میں نہیں جانا چاہتی ہوں تمہیں چھوڑ کر۔ ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک شائستہ کی اماں غصے میں کھڑی ہو گئیں۔ دونوں دفعہ ہو، میں خود جا رہی ہوں۔ نہیں اماں، میں چل رہی ہوں۔ چلو تو پھر جلدی کرو،
آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ شازیہ گھر کا خیال رکھنا، اور ہاں شام کو مٹر کے چاول بنا لینا ذرا، اور چٹنی بھی بنا لینا۔ جی اماں جان میں کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، آپ خوشی خوشی جائیے اور خیر و عافیت سے آئیے۔ ہاں کیسی خوشی بیٹا، تمہارے ماموں نے تو ہمیں جب سے گھر سے دربدر کرا ہے، ہماری تو ہر خوشی ہی چھن گئی۔ لیکن اماں ہم یہاں بھی بہت خوش ہیں، خوش نہ بھی ہوں تو بھی رہنا پڑے گا۔ وہ پرانا محلہ، سب دوست یار سب چھٹ گئے، اور یہاں تنہا اتنی دور آ کر ہم پڑ گئے۔ کوئی پریشان بھی ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شائستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اماں جان کے ساتھ اب گھر سے باہر نکل گئی تھی، اور شازیہ نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ گھر کی صفائی تو شازیہ صبح ہی کر لیا کرتی تھی، اب وہ کچن میں جا کر چاول چن رہی تھی۔ اس نے مٹر کا مسالہ بھی نکال لیا تھا، اور اب مٹر پتیلی میں چڑھا کر اس کا مسالہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مٹر تیاری پر آ گئے تھے اور چاول ڈال دیے تھے۔ چاول کے دم لگانے کے بعد اتنی زیادہ مہک اٹھنے لگی کہ اس سے تو اب بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے چٹنی سل پر فٹافٹ پیس لی تھی، سیلیڈ بھی بنا لیا تھا، سارا سامان تیار کر کے فریج میں رکھ دیا، اور چاولوں کا دم بھی مکمل ہو گیا تھا۔ چولہا بند کرنے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنا سوٹ سینے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ شائستہ کے اتنے زیادہ میسج آئے ہوئے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ اس نے ایک ایک کر کے سارے میسیجز شائستہ کے پڑھنے شروع کیے۔ تم خیریت سے ہو شازیہ؟ کیا کر رہی ہو؟ صحن میں نہ جانا، کمرے میں رہنا۔ ارے اتنے سارے میسیجز کر دیے، صحن میں کیا ہو گیا؟ سب خیریت تو ہے؟ شازیہ ہڑبڑا سی گئی تھی، اس نے مارے غصے کے موبائل پاور آف کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ، وہاں جا کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ شازیہ اپنا سوٹ سینے میں مگن ہو گئی تھی، بہت ہی خوبصورت سوٹ سیا کرتی تھی وہ۔ شازیہ، ارے شازیہ، کتنی دیر ہو گئی تجھے چاول پکائے، چل پلیٹ میں نکال کر مجھے دے دے، بھوک لگ رہی ہے۔ شازیہ نے بے دہانی میں جواب دے دیا، جی امی ابھی لے کر آئی، جلدی لے آ، میرے کمرے میں انتظار کر رہی ہوں میں۔ شازیہ اٹھی اور اس کا دھیان ہی نہ گیا، وہ تو سوٹ سینے میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی اماں تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ شازیہ حکم بجانے کی عادی تھی، کیونکہ ان کے اوپر اپنی اماں کا غصہ ہر وقت طاری رہا کرتا تھا۔ ان کی اماں غصے کی بے پناہ تیز عورت تھیں، اگر ایک دفعہ آواز لگا دیتی تو دوسری دفعہ آواز نہ دیتی، سیدھے آ کر کان کے نیچے زوردار چھانٹا رسید کرتی تھیں۔ یہ ان کی بہت پرانی عادت تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے شازیہ کو آواز لگا دی تھی۔ شازیہ نے اب چاول پلیٹ میں نکالے اور بہت تیزی سے اماں کے کمرے کے جانب جانے لگی۔ اچانک وہ ٹھنکی، اماں تو گھر میں نہیں، پھر یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اور یہ ایک دم شازیہ نے اب اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ کیا ہوا شازیہ؟ چاولوں کی پلیٹ کمرے میں لے آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ شازیہ کا خوف اب پسینے بن کر بہنے لگا، اس کے ہاتھ سے مٹر کی چاولوں کا پلیٹ چھوٹ گئی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا شازیہ؟ آواز نہیں آئی میری؟ پھر سے وہی خوفناک ہنسی۔ کیا ہوا؟ شائستہ کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی؟ چلو شاباش، مجھے کھانا کھلاؤ۔ شائستہ کے ہاتھ سے پلیٹ چھٹ کر نیچے گر گئی تھی اور اس نے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ جیسے ہی شازیہ اپنے کمرے میں پہنچی، اس نے فوراً کنڈی لگا دی اور بیڈ کے اوپر رکھے
مچان سے فوراً قرآن پاک اٹھا لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ دروازہ تھا جو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ چاول کی دیری ہو یا نہیں، مجھے کھانا دے رہی ہو یا نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ میں نے 1 سال ہو گیا کچھ نہیں کھایا، 1 سال سے یہ گھر بند تھا اور آج تو نے میری من پسند چیز بنائی ہے، مجھے کھانا دے دے ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گی۔ اتنی خوفناک ہنسی، کبھی رونے کی آواز، کبھی بچے کی آواز، کبھی بڈھے کی آواز، کبھی موٹے آدمی کی آواز۔ شائستہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ بجنا بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر کھرچنے کی آوازیں آنے لگیں اور بہت زور زور سے کوئی رونے لگا۔ شازیہ نے خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیا تھا، بچاؤ بچاؤ، اس گھر کے اندر نہ جانے کون گھس آیا ہے، مجھے بچاؤ۔ اسے تو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس گھر میں کوئی چور نہیں بلکہ ایک چڑیل رہتی ہے۔ یہ گھر ایک چڑیل کا مسکن تھا۔ یہاں جو رہا کرتے تھے، چڑیل نے ان کو اتنا تنگ کیا، وہ سامنے روبرو آ جایا کرتی تھی، اور یہی نہیں، اس نے ایک دفعہ اس گھر کے بچے کا بھی خون پی لیا تھا۔ وہ انار کے درخت کے اوپر رہا کرتی تھی۔ زیادہ عرصے نہ گزرے تھے کہ جس نے یہ مکان خریدا تھا، اس نے آگے ان کو سستے داموں بیچ دیا۔ یہ مکان ایسے ہی بکتا رہا ہے کافی وقت سے، نہ جانے اس مکان کا اصل مالک کون تھا۔ دروازہ اچانک بجنا پھر بند ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھیں کہ وہ آواز لوٹ گئی، جا رہی ہوں، رات کو پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ آواز غائب ہو گئی۔ جیسے ہی اذانیں ہونے لگیں، اسی بیچ میں دروازہ بجا۔ کافی دیر تک دروازہ بجنے کے بعد ان کی اماں نے پرس سے چابی نکالی اور آٹومیٹک لاک کھول کر اندر آ گئیں۔ گالیاں گفتاریاں کر رہی تھیں، پیچھے سے غصے سے بھری جوائیں تھیں۔ سارا غصہ آج شازیہ پر اترنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ شازیہ کے کمرے میں پہنچی، زور زور سے دروازہ بجانے لگیں۔ کیا ہو گیا، مر گئی، موت آ گئی تجھے؟ کیوں نہیں کھولتی دروازہ؟ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہے اندر؟ اماں جان کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ اگر مومانی نے آپ کو 2 باتیں سنا دی تو آپ سارا رستہ مجھے گالم گلوچ کرتی رہی ہیں اور اب آ کر شازیہ پر غصہ اتار رہی ہیں۔ شائستہ کو اندازہ ہو گیا تھا، ہو نہ ہو شازیہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ آپ پیچھے ہٹے، میں بات کرتی ہوں۔ شازیہ میری پیاری بہن، دروازہ کھولو، ہم ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کچھ سنا تو وہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو آپی؟ کیا واقعی میں تم آئی ہو؟ ہاں میں آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ شازیہ کو ہمت ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور مارے زور زور کے رونے لگی۔ ارے نگوڑی، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی زور زور سے رو رہی ہے؟ کیا ہمیں کھائے گی؟ ہر وقت رونا پیٹنا لگا کے رکھتی ہیں، کیسی لڑکیاں ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور شائستہ کا اندر کر کے فوراً کٹی لگا دی۔ کیا ہو گیا؟ شائستہ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے وہاں کسی کو کھڑے دیکھا، آواز سنی۔ ہاں تو آپی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس گھر کے اندر کوئی چیز ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں رات کو پھر آؤں گی۔ میں چڑیل ہوں، میں اس گھر میں رہتی ہوں، میں نے اس گھر میں کسی کو بھی نہیں رہنے دیا، تو تم بھی نہیں رہ سکتے۔ آپی اب کیا کریں گے؟ رات ہونے والی ہے اور آپی 9 بجے لائٹ چلی جاتی ہے اور وہ رات کے 3 بجے آتی ہے۔ کیا ہوگا؟ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں سے چلتے ہیں۔ شائستہ کی امی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اب دروازہ کھول کر اس دروازے کے بیک سائڈ پر وہ کھرچن دکھا رہی تھی جو کہ لمبے لمبے ناخن تھے۔ ان کی اماں نے فوراً گھر سے باہر نکلنے کی ٹھانی اور کہا کہ میں اپنی بچیوں کو اب یہاں نہیں رہنے دے سکتی۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں کپڑے ڈالنا شروع کیے۔ اچانک
تو درخت پر سے سائیں سائیں کی آواز آنے لگی، جیسے زور زور سے کوئی پتے ہلا رہا ہو۔ کھانا دے دو، کھانا۔ میں نے تیری لڑکی سے کھانا مانگا تھا، اس نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں یہ ساری پتیلی لے کر جا رہی ہوں، اور اگر تم لوگوں نے صبح ہونے سے پہلے یہ مکان خالی نہیں کیا تو میں شائستہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مجھے تمہاری یہ بیٹی بہت پسند آ گئی ہے، اور پھر جو ہوگا کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آواز ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں اب ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ شائستہ تو پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دل کی اتنی کمزور تھی کہ اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تینوں اب تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ جلدی جلدی سامان پیک کرو، جو کچھ کیش نقدی تھا سب سمیٹ لیا، اور اب وہ باہر جانے لگی۔ اچانک بہت زور زور سے ہنسی کی آواز آنے لگی۔ جلدی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، اسی میں بہتری ہے، ورنہ بے موت ماری جاؤ گی۔ تم سے پہلے نہ جانے کتنے اس گھر میں آئے اور چلے گئے، میں نے کسی کو رہنے نہ دیا۔ اور اگر اپنا بھلا چاہتی ہو کہ میں تم لوگوں کو تنگ نہ کروں تو یہ مکان کسی کو بیچنے کی کوشش نہ کرنا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان تینوں پر جو کچھ بھی گزری، انہوں نے فائقہ کے گھر میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ فائقہ ان کی ماموزاد بیٹی تھی، جو کہ حافظہ اور عالمہ تھی۔ وہ ان تینوں کا بہت احساس کرتی تھی، شادی شدہ تھی، اس کے اندر شرم لحاظ تھا، لہٰذا وہ تینوں مدد کے لیے فائقہ کے پاس پہنچی کہ ہمارے لیے کچھ سوچو، ہم اس گھر کے علاوہ اب کہیں نہیں رہ سکتی، ہمیں کون پناہ دے گا۔ رات کا 2:30 بج رہا تھا اور وہاں سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ فائقہ نے اپنے صوفی بزرگ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو فون کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تب وہ صوفی بزرگ عالم، انہوں نے صبح اس گھر میں چلنے کی حامی بھری۔ صبح 8 بجے وہ فائقہ کے گھر پر آ گئے تھے۔ فائقہ کے شوہر انور نے کار نکالی اور سب مل کر اب اس گھر کی جانب جا رہے تھے۔ شائستہ گھر پر ہی رکی تھی کیونکہ وہ دل کی بہت کمزور تھی۔ جیسے ہی اس گھر کے پاس پہنچے، مین لوک کھول کر اندر داخل ہوئے تو اچانک درخت کے اندر سے وہی سائے سائے آواز آنے لگی۔ وہ بزرگ عالم وہیں رک گئے تھے، ان کے ہاتھ میں آب زمزم تھا اور تسبیح۔ انہوں نے وہیں اس درخت کے ارد گرد دور سے ہی حصار باندھا اور اپنی ضرورت کی تمام چیزیں نکال کر اور سب کے گرد حصار کھینچ کر ان کو بھی وہیں بٹھا دیا تھا کہ اب خاموش رہنا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو۔ یہ ایک بیچاری چڑیل ہے جو اس گھر میں نہ جانے کب سے مری پڑی ہے، اس کو میں یہیں گاڑوں گا، بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ چڑیل درخت سے کود کر نیچے آ گئی تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے، مانو اندھیری چل رہی تھی، پورے گھر میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ یہ اس کا ایک چھل تھا جو کہ وہ کھیل رہی تھی۔ شائستہ، یہ تو میری بیٹی شائستہ ہے۔ خاموش، یہ شائستہ نہیں، چھل ہے، یہ تمہیں باہر نکالنے کے لیے کر رہی ہے۔ اماں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ اماں مجھے بھی آپ میری مدد کریں، دیکھیں میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، یہ دیکھیں میرے پیر سے خون نکل رہا ہے۔ وہ صوفی بزرگ، انہوں نے اپنے ہاتھ میں آب زمزم لے کر تیزی سے شائستہ کی جانب اچھال دیا۔ جیسے ہی پانی شائستہ کے جسم پر پڑا، اس کو وہیں آگ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ شائستہ کے روپ میں چڑیل تھی اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر اس ناپاک ہستی سے پاک ہو گیا تھا۔ وہ صوفی بزرگ 80-90 سال کے لگ بھگ ہوں گے۔ انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور بتایا کہ اس گھر کے اندر بہت ناپاک کام ہوتے رہے ہیں، اور جس گھر میں ناپاک کام ہوتے ہوں وہاں پر ایسی ناپاک چیزیں ہی آ جایا کرتی ہیں۔ اب تم بے فکر رہو، یہ گھر پاک ہو چکا ہے، اور نماز اور صوم صلات کی پابندی رکھنا، وہ چیز اب دوبارہ اس گھر میں جنم نہیں لے گی۔